ساتھ رہیں. کیا کی ہے؟ تلاش کی ہے. اس کا مطلب ہے تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کی کمی ہوتی ہے. سرچ یا تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جو چیز مل نہ رہی ہو. ہم سوچ رہے تھے بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن ایک خاص چیز جو ہم تلاش کرتے تو اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں میں کچھ تلاش کر رہا ہوں, میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں. اب خدا کہتا ہے میں نے بھی کچھ تلاش کی. کیا تلاش کی؟ کہ کوئی ایک آدمی ملے. کیا ملے؟ کوئی ایک آدمی ملے, کوئی بہن ملے, کوئی بھائی ملے, کوئی خدا کا بندہ ملے. اور وہ کرے کیا؟ وہ اس کے ذمہ کہتا ہے وہ ایک کام کرے. اور وہ کام کیا ہے کہ وہ کیا بنائے؟ کیا بنائے جی؟ ساری لگی اور ادھر اپنا ہاتھ کھڑا کریں جو ادھر ہے. وہ کیا بنائے؟ کہیں فصیل بنائے. سب کہیں گے کیا بنائے؟ اس کو آدمی کس لیے چاہیے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے ملے اور وہ فصیل بنائے. اور فصیل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ فصیل کہتے ہیں دیوار کو. فصیل کہتے ہیں آپ کی حفاظتی باڑ کو. آپ جس گھر کے اندر رہتے ہیں ان چاروں طرف دیواریں ہیں اور بیچ میں ایک دروازہ لگا ہے, اس کو کہتے ہیں فصیل. اور آگے کہتا ہے رکھنا میں کھڑا ہو. رکھنا کہتے ہیں دروازے کو, یعنی کسی کے درمیان میں کھڑے ہو جانا, یعنی کسی کے لیے ضمانت دینا, کسی کے بہاف پر کوئی بات کرنا. خدا کہتا ہے میں ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے لوگوں کے لیے فصیل بنائے. ان کے گرد کیا بنائے؟ فصیل بنائے, یعنی دیوار بنائے اور میرے اور ان کے درمیان میں کھڑا ہو. اور میرے لیے وہ لوگوں کے لیے دعا کرے تاکہ کیا نہ ہو, تاکہ میں آگے کیا لکھا ہے, تاکہ میں اسے ویران نہ کروں. کیا نہ کروں؟ ویران نہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا لوگوں کے ساتھ ناراض بھی ہے, لوگوں کو سزا بھی دینا چاہتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک رحم ہے, ایک فضل ہے, اور کہتا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی ایسے شخص کو جو میرے اور ان گنہگاروں کے نزدیک, جو میرے اور اس خطاکار کے نزدیک, جو میرے اور اس مصیبت زدہ کے نزدیک بیچ میں ہو, اور میں ان کو ویران نہ کروں. سب کہیں گے ہاللیلویا. یہ ایک بوجھ ہے, یہ ایک خیال ہے, یہ ایک وہ اہم یا پرپز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج کی شام. آپ جب اپنے گھروں کو بناتے ہیں, جب پلاٹ لیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو سب تو پہلا ساڈا خیال ہے ہوندا ہے کہ وہ کی کر دیے, وہ چار دیواری کر دی. تو یہ چار دیواری نہ کریے تو کی ہوتا ہے؟ کادا خطرہ ختم ہوتا ہے. خطرہ ہوتا ہے وہاں پر کہ کوئی قبضہ نہ کر لے, یا کوئی جب دوسرا کوئی دیوار بنائے گا تو کہیں 2 فٹ آگے جا کے نہ کر لے, ہمارا پلاٹ چھوٹا نہ ہو جائے, یا کوئی دوسرا آگے وہاں پر قبضہ نہ کر لے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کیا کی جائے؟ 4 دیواری کی جائے. اب خدا کہہ رہا ہے میں کسی ایسے ایک بندے کو, ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کے گرد, جن کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں, جن کے اوپر مجھے غصہ ہے, ان کو مجھ سے بچا سکے. ان کے گرد ایک دیوار بنائے, ان کے گرد ایک فصیل بنائے, اور رکھنا میں وہ کھڑا ہو اور دعا کرنے والا بنو. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ہم اپنے گھر کے لیے دعا کریں, ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کریں, ہم اپنے محلے کے لیے دعا کریں, ہم اپنے چرچ کے لیے دعا کریں, کلیسیا کے لیے دعا کریں, پاسٹر کے لیے دعا کریں. اور وہ دعا جو ہے وہ ایک فصیل کی مانند ہے, وہ دعا جو ہے وہ 4 دیواری کی مانند ہے, وہ دعا جو ہے وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے, وہ دعا جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جب پہنچتی ہے تو خدا اپنے قہر کو آہستہ کر دیتا ہے, ٹھنڈا کر دیتا ہے. سب کے ہاللیلویا. آگے بڑھتے ایک اور ریفرنس نکالیں گے, نوح کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت پڑھیں گے. اس آیت کو پڑھ کر میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں, جلدی میں اس بات کو اب تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کے لیے دعا کی جائے. جی پڑھتے کوئی بھی. نوح کی کتاب بہت کم پڑھی جاتی ہے, اسی سے پیچھے جائیں گے ملے گی. جو ریفرنس آپ پڑھ رہے ہیں اسی سے کوئی 7, 8, 10 صفحے پیچھے جائیں گے مل جائے گی. نوح کی کتاب 2 باب اور 18ویں آیت. نوح کی کتاب. ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی. ہاں جی, ان کے دلوں نے خداوند سے کیا کی؟ سارے کہیں گے کیا کی؟ ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی. آگے اے دختر صہیون, اے دختر صہیون, اے دختر صہیون کی فصیل, اے دختر صہیون کی فصیل, شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں. آگے تو بالکل آرام نہ لے, تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے. آگے کیوں؟ اٹھ رات کے پیروں کے شروع میں کیا کر؟ فریاد کر. کیوں فریاد کر؟ پڑھیں. خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند کیا کر دے؟ ڈیل دے. کیوں ڈیل دے؟ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. سب کہیں گے ہاللیلویا. اپنے بچوں کی زندگی کے لیے
کہتا ہے دن رات آنسو بہا، دن رات کیا کر تجھے بالکل آرام نہ آئے، اور تیری آنکھ کی پتلی جو ہے یہ آرام میں نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے اٹھ فریاد کر، رات کے پیروں میں اٹھ کے فریاد کر. کن کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھرانہ کے لیے، محلے کے لیے، قوم کے لیے، کلیسیا کے لیے، پاسٹر کے لیے. کہتا ہے اٹھ رات کے پیروں میں جا کر کیا کر؟ دعا کر. کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبح صبح کر لینا، کہتا ہوں موٹر سائیکل چلانے جاؤں گا. کلام کہتا ہے اٹھ رات کے پیروں میں کیا کر؟ دعا کر ان کے لیے. کیوں دعا کر؟ کیونکہ ان کو تیری دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو تیری دعا کی ضرورت ہے. اور دعا جو ہے وہ دیوار بنائے گی، وہ دعا جو ہے فصیل بنائے گی، وہ دعا جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی، وہ دعا جو ہے اس کی زندگی میں بڑے کام کو کرے گی. کہتا تو اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. کیوں؟ آگے بڑھیں جی. سب کچھوں میں کیسے پڑھے ہیں؟ سب کچھوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے. ہاں جی، سب کچھوں میں بھوک سے کیسے پڑے ہیں؟ بے ہوش پڑے ہیں. کیسے پڑے ہیں؟ بے ہوش. بے ہوش ہیں. کوئی ایسا ہے جو اپنے بچے بھی ہوش چھٹ کے آیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں. کہتا ہے وہ کیسے پڑے ہیں؟ لیکن کس سبب سے؟ بھوک سے. بھوک سے وہ کیا پڑے ہیں؟ بے ہوش پڑے ہیں. ان کو ہوش میں لانے کے لیے آگے کہتا ہے اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر. اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر دوسری کوئی بھوک کی بات ہو رہی، کسی اور بے ہوشی کی بات ہو رہی. میں آپ کو بتانا جو چاہ رہا ہوں، جو اب تک ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج شام اس میسج کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں، اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اور اپنے اپنے گھروں میں کام کریں. اپنے شوہر کے لیے کام کریں، اپنی بیوی کے لیے کام کریں. وہ گھر کے کام تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن دعا کریں اس کے لیے. اس کے لیے بیٹھیں رات کو کر کسی پیر میں بیٹھ کر اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے محلے کے لیے دعا کریں. خدا یہ چاہتا ہے اور خدا ڈھونڈ رہا ہے. کہتا ہے میں نے کسی ایک آدمی کی کیا کی؟ تلاش کی. اور وہ آدمی کرے کیا؟ اس آدمی کا خاص ایک کام ہو کہ وہ فصیل بنائے اور رکھنا میں کھڑا ہو، تاکہ میں ان لوگوں کو ویران نہ کروں. اگر یہ بھوکے رہ گئے تو یہ مر جائیں گے، اگر یہ پیاسے رہ گئے تو یہ مر جائیں گے. اگر یہ اسی حالت میں رہے تو ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس سے پہلے کہ میں اور آپ اس سے بڑے نقصانوں کو اٹھائیں، ہمیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے سوچوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنے چرچ میں فصیل بنانے کی ضرورت ہے، دیوار بنانے کی ضرورت ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا. اگر آپ کے گھر میں دعا نہیں ہوتی، اگر آپ دعا نہیں کرتے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، پورے گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، بالکل ایسے ہے جیسے خالی پلاٹ پڑا ہے. کبھی بھی ابلیس آ کر قبضہ کر لے گا، کبھی بھی اس پلاٹ میں سے کچھ چھین لے گا، کبھی بھی اس پلاٹ کا دوسری فائل بنوا لے گا. پھر کی کرا لے، پھر روتے ہیں. کہتا پہلے رو، رونے سے پہلے رو. کہاں پر؟ رات کے پیروں میں. اور تیری آنکھ کہتا آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی جو ہے یہ آرام میں نہ جائے. لیکن ہم بالکل اپنے گھر کی اس معاملے میں فکر نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی اسکول، اچھی خوراک، اچھے کپڑے، سب کو اچھی وین دینا چاہتے ہیں، خود ان کی ٹیک کیئر کرنا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا کپڑا پہنے. لیکن گھروں میں دعا کا فقدان ہے، گھروں میں بائبل پڑھنے کا فقدان ہے. وہی فصیل ہے جو آپ کو بچائے گی، وہی دعا کی دیوار ہے جو آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو. نہیں تو پال تو آپ لیں گے، لیکن بڑے ہو کر وہی بچے پھر ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں. بچے تو وہ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کہتا ہے یہ میرے کسی کام کے نہیں، یہ میرے کسی کام نہیں آ رہا، اس سے مجھے کوئی سکھ نہیں ہے، اس نے مجھے کبھی کوئی سکھ نہیں دیا، اس نے میری زندگی میں کبھی کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر اچھی طرح سے میرے ساتھ نہیں رہا. کلام کہتا ہے اٹھ رات کے پیروں کے شروع میں فریاد کر اور خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی طرح ڈیل دے. کس کے سامنے ڈیلنا ہے؟ خدا کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے. اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی کون سی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو وہ جی رہے ہیں. اس کے لیے تو آپ بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو بتانے کی، ٹیچنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے بچے کا آپ خود سارا کچھ سمجھتے ہیں. لیکن روحانی طور پر ہمیں ٹیچنگ لینے کی ضرورت ہے، روحانی طور پر پاسٹر کو بتانے کی ضرورت ہے، روحانی طور پر مجھے آپ کو سکھانے یا اس طرف لگانے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی روحانی فکر بھی کریں. جس طرح ایوب کرتا تھا، ایوب روحانی فکر رکھتا تھا. ایوب کہتا تھا میں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں نے کہیں گناہ کر لیا ہو. وہ 8ویں دن جب اس کی سارے بچوں کی باری ختم ہو جاتی، وہ اپنے گھر میں پاسٹر کو بلاتا، وہ اپنے گھر کا خود قائم تھا، وہ عبادت کرتا، قربانیاں گزارتا، اپنے بچوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے برکت چاہتا. سب کہیں گے ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور آپ کو بھی ضرورت ہے
हम अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने शौहर पर उसी तरफ हाथ बढ़ा के दुआ करने की जरूरत है। खुदा जिस दिन आप कोई काम करेंगे तो ही वो काम होगा। घरों में भी बहनें जब काम करती, भाई जब काम करते हैं, अगर कोई काम नहीं करते तो नहीं होता। अगर आप कहते रहे बर्तन गंदे हैं, बर्तन गंदे हैं, तो बर्तन कभी भी साफ करने की करना पड़ेगा। साफ करने वास्ते किचन से जाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, साबुन हाथ लाना पड़ेगा, ठंडे से ठंडे हाथ ठारने पैने, है ना, फिर ही आगे बर्तन साफ होंगे। इसी तरह अगर आप अपने शौहर के बारे में फिक्रमंद है, अगर भाई के बारे में फिक्रमंद है, अपनी बीवी के बारे में फिक्रमंद है, अपने वालिदैन के बारे में फिक्रमंद है, तो कलाम कहता है उठ रात के पैरों के शुरू में फरियाद कर खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानद और दे अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कुछों में कैसे बढ़े हैं जी, कैसे बढ़े हैं। आजकल के बच्चे कैसे बढ़े हैं, बेहोश ने रूहानी तौर पर, कुछ पता नहीं है, चर्च जाने का पता नहीं, बाइबल पढ़ने का पता नहीं, दुआ करने का पता नहीं, वो किसी न किसी कोने में घुसकर कहीं ना कहीं बेहोश पड़े। उनको पता है कि बात लागी हो रहा है, मेरा अब्बू कितनी मेहनत कर रहा, मेरी अम्मी कितनी मेहनत लग दी, और ये इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी को रूहानी तौर पर जब पूरा नहीं करते तो वो फिर बेहोश ही रहेंगे। कहता हूँ उनको होश में लाने के लिए, उनको झंझोड़ने के लिए तुझे रात के पैरों में उठना होगा, अपनी नींद को खराब करना होगा, अपने आप को कंफर्ट से बाहर निकालना होगा, आराम से बाहर निकाल कर अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, शौहर के लिए दुआ करने की जरूरत है। और दुआ ही उसके लिए क्या बनाएंगे, दीवार बनाएंगे। सब कहेंगे हालेलुया। हाँ, एक शख्स को देखते हैं, नेहमिया को। नेहमिया खुदा का बंदा, नेहमिया निकाल दे, नेहमिया की किताब, नेहमिया खुदा का बंदा, उसको देखते हैं, वो जबरदस्त एक शख्स है। ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, निकाले नहीं मेरे साथ, ग्लोरी ग्लोरी फायर, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। निकाले, किसने निकाला है, पहले बाप की पहली चंद आयत छोड़ के आगे बढ़ जाए, वहां से पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा भी ना पड़े हो। जब उसने यरूशलेम के लोगों से पूछना शुरू किया कि मेरे लोग कैसे हैं, वहां से पढ़ना शुरू कर दें, जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नेहमिया खुदा का बंदा जिसके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द है। ये मिला किसी ने? नेहमिया की किताब नहीं मिल रही, पहले मैं पढ़ देता हूँ। 515 नंबर सफ़ा है, अगर आपके पास नया छापा है तो। थैंक यू लॉर्ड। कलाम में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा वो बाकी लोग, दूसरी आयत से पढ़ता हूँ, कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे, असीरों से बाकी रहे थे, यरूशलेम के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा? यरूशलेम के बारे में। किसके बारे में पूछा जी? यरूशलेम के बारे में पूछा। ये यरूशलेम के अंदर नहीं है, ये दूसरे मुल्क के अंदर है, लेकिन कुछ लोग यरूशलेम से इसके पास गए तो इसने उनसे पूछा, यरूशलेम के लोगों के बारे में पूछा। क्या पूछा जी? उन्होंने मुझसे कहा, हाँ जी, उन्होंने मुझसे कहा वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर सूबा में रहते हैं। हाँ जी, कुछ लोग असीरी से चल गए, गुलामी से चल गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस इलाके में रहते हैं असीरी से छूट कर। आगे, वो निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। वो कैसी मुसीबत में हैं? निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। आगे, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है। और यरूशलेम की क्या टूटी हुई है? सारे कहेंगे क्या टूटी हुई है? यरूशलेम की दीवार टूट गई है। यरूशलेम को लूट कर ले गए, असीर करके ले गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन शहर की हालत बहुत खराब है। ये दूसरे मुल्क में रहता है और इस मुल्क से उस मुल्क में कुछ लोग गए हैं, इसकी गवर्नमेंट जॉब है बंदे की, नेहमिया की, बादशाह के साथ रहता है, जो खाना बादशाह खाता है पहले उसको चेक करता था, ताकि अगर किसी ने कोई जहर मिलाया कुछ भी किया हो तो बादशाह ने पूछना होवे, ये चेक करता सी, यानी ये बादशाह का खास बंदा सी जिसे ते एतमाद किया जा सकता सी। हालेलुया। अब ये इसने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई जंग के बाद, सीरी के बाद बड़ी बुरे हालात है, मुसीबत है, जिल्लत है। कहता है कुछ लोग उस इलाके में रहते हैं और यरूशलेम की फसील टूट गई है, दीवार टूट गई है, जेड़ा मर्जी आता है, जेड़ा मर्जी जाता है, जेड़ा मर्जी लुटता है, कोई भी चीज उन्हें रोकने वास्ते मौजूद होते नहीं। फिर क्या हुआ जी? और उसके फाटक आग से जले और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। कैसे जल गए हैं? आग से। उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जी आगे, जब मैंने ये बातें सुनी तो, हाँ जी, जब कहता है मैंने अपनी कौम के बारे में सुना कि वो नहायत मुसीबत में है, नहायत जिल्लत में है, यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो कहता है मैंने क्या किया?
जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा, हालेलुया क्या करने लगा? रोने लगा। रोने लगा। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ तेरा रिश्तेदार या तेरे खानदान से कोई बंदा है? नहीं। किसका दुख है इसको? इसको कौम का दुख है, इसको अपने शहर का दुख है। रहता है सही जगह पर है, कंफर्ट में है, गवर्नमेंट जॉब है, बादशाह के पास रहता है, आराम से अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी जगह पर, अच्छी सेहत है, लेकिन अपनी कौम का दर्द इसके अंदर मौजूद है। सब कहेंगे हालेलुया, ऐसे कहेंगे हालेलुया। और ये सुनकर रोना शुरू हो गया, इसके आंसू आ गए। कलाम में लिखा है वो रोने लगा। फिर क्या हुआ जी? पढ़े। और कई दिनों तक मातम और करता कई रहा। दिनों तक इस गम के अंदर पड़ा रहा। इसको क्या गम है? गम ये है कि यरूशलेम लुट गया है, यरूशलेम के लोग जो है वो सीरी में चले गए हैं, यरूशलेम की फसील टूट गई है, रखना नहीं रहा, फाटक नहीं रहे, कोई भी दुश्मन कहीं से भी आता और जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। ये उस मातम में चला गया, गम में चला गया और कई दिनों तक मातम करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसके अंदर कौम का दर्द है, इसके अंदर उस शहर का दर्द है। अब यही दर्द मैं आपको ट्रांसफर करने लगा हूं। आपके पास आपकी जिंदगी के अंदर आप अपने शौहर के बारे में कैसा दर्द रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है फसील टूटी हुई, अगर दुआ नहीं करते तो फसील टूटी हुई, अगर वो नशा करता है तो फसील टूटी हुई, अगर वो आवारागर्दी करता है तो फसील टूटी हुई है, अगर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, रिश्तों में कमजोरी है, नशे की लानतें हैं, आवारगी है, बीमारी कुछ भी है, जादू टूना है, कुछ भी है, फसील टूटी हुई है, कभी भी कुछ भी अपनी करने के लिए तैयार है और वो करके चला जाएगा। आप उसको रोक नहीं पाएंगे। उस फसील को बनाना है, उस फसील को क्या करना है? बनाना है। और ये कैसे बनेगी? ये दुआ से बनेगी। कैसे बनेगी? ये चर्च के साथ एक्टिव रहने से बनेगी। कैसे बनेगी? ये कलाम को सीख कर बनेगी, ये कलाम को समझ कर बनेगी, घरों में कलाम को पढ़ कर बनेगी। सब कहेंगे हालेलुया। कितने लोगों के घरों में बाइबल मुकद्दस मौजूद है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करें जिनके घरों में। सबके घरों में है ना? सबके घरों में है। लेकिन अगर नीचे करने हाथ, अगर मैं ये पूछूंगा कौन डेली पढ़ता है तो कम हाथ खड़े होंगे। इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा था कि आपको शर्मिंदगी फील ना हो, लेकिन अपने आप की अपनी शर्मिंदगी फील करो थोड़ा। जब बंदा शर्मिंदा होता है ना, वो थोड़ा करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करने की, जो कुछ कहा जा रहा है वो उस पर अमल करने की कोशिश करता है। वो बाइबल कहाँ पढ़ी है? वो बाइबल आपके घर में जो बाइबल है इस वक्त सोचे वो कहाँ पढ़ी है? किसी को तो पता ही नहीं। तो कोई वेखन लिया वो मेरी शरपत्ती च पई है, कोई वेखन लिया मेरी बेटी च पई है, कोई वेखन लिया बक्से च पई है, कोई वेखन लिया मैं देन ओनू कदी खोल के वेख्या ही नहीं। फसील टूटी हुई है, फाटक चले हुए हैं, अबलीस के लिए रास्ता आपने खुला छोड़ा हुआ है, बीमारी के लिए रास्ता आपने खुला छोड़ा हुआ है। कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी कर दे, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप पर अटैक होना ही होना है, क्योंकि आपने अपनी फसील को कभी बनाया ही नहीं है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है उठ रात के पैरों में उस फसील को बना, उठ रात के पैरों में अपने बच्चों के लिए दुआ कर, अपनी बीवी के लिए दुआ कर, अपने घराना के लिए दुआ कर। हालेलुया। वो कहने लगा, वो रोता रहा कितने दिनों तक? कई दिनों तक वो क्या करता रहा? मातम करता रहा। उसके दिल में ये गम आया कि मेरी कौम की हालत क्या है। फिर क्या हुआ? और रोजा रखा, और रोजा रखा। फिर उसने क्या किया? रोजा रखा। सब कहेंगे हालेलुया। फिर उसने क्या रखा? रोजा रखा। सिर्फ रोते रहने से काम नहीं होगा। फिर सिर्फ सोच सोच के अपने दिल च मेरे घर से मसला जाता ही नहीं, मेरे घर से लड़ाई जाती नहीं, मेरे घर से बीमारी जाती नहीं, मैं इस मसले जो कदों निकलांगा, मैं निकलता ही। सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप दुआ किए बगैर रोते हैं, कलाम पढ़े बगैर रोते हैं, तो वो इब्लीस आपको रुला रहा है। अगर आप कलाम पढ़कर रोते हैं, दुआ करते हुए रोते हैं, इसका मतलब ये आपके आंसू देखेगा खुदा। सब कहेंगे हालेलुया। जैसे कहेंगे हालेलुया। खुदा आंसुओं को देखता हुआ नजर आता है। अगर अब आप किसी औरत को देखना चाहते हैं तो हन्ना को देख ले। हन्ना ने अपना दिल उंडेल दिया और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। बंदे को देखना चाहते हैं तो हिजकिय्याह बादशाह दिखता है, जार जार रोया और साथ ही उसने ये भी कहा, खुदावंद याद फरमा, मैं तो तेरी हुजूरी ना चंगे दिल ना चालना, मैं तो कलाम भी पढ़ता हूँ, मैं तो कलाम भी सुनता भी हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। खुदावंद मैं एडी जल्दी मरना नहीं। और खुदावंद ने देखा वहाँ पर पादरी साहब घर भी नहीं पहुंचे थे, पहले ही उन दुआ का जवाब आ गया। सब कहेंगे हालेलुया। उसने अपने गिर्द एक तस्वीर बनाई, उसने अपने गिर्द एक दीवार बनाई। अन्ना ने दुआ के साथ अपनी बरकत को ले लिया। मैं और आज इस बात को सीख कर जाएं कि अपने घरों में काम करना शुरू करें। ये करेंगे आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर ना भी आए तो आप करते रहेंगे, ना भी आए तो आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बेइंसाफ काजी की तरह कलाम कहता है, देखो उस बेइंसाफ काजी को जो ना खुदा से डरता है ना आदमियों का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी एक बेवा उसे तंग करती थी। उसे जाकर कहती थी, काजी साहब मेरा इंसाफ करो, मेरे बच्चों ने केस चाल लिया था, कोई इंसाफ करो, मैनू किसी साइड से लाओ।
لیکن وہ نہ اس کی سنتا نہ خدا سے ڈرتا, کوئی بھی اس کا انصاف نہیں کرتا تھا. لیکن ایک دن اس کے ذہن میں آیا اس نے تو میرے ناک میں دم کر دیا ہے, یہ تو روز آتی ہے اور مجھے کہتی ہے میرا انصاف کر, روز آتی ہے مجھے آ کر کہتی ہے انصاف کر. کلام کہتا ہے اگر وہ آدمیاں تو نہ ڈرے, خدا تو بھی نہ ڈرے, کہ اپنے آپ جو شرمندہ ہو کے تنگ ہو کے جو تجھے نقد دم کر دو گے, میرا قاضی نے ہوگا کہ جیتا انصاف کر دیتا. کلام بھی کہتا ہے دعا کرنے میں بے شرم ہو کر لگے رہو لگے رہو لگے رہو, ملتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ملتا تو بھی لگے رہو لگے رہو. اس کا وقت آئے گا خدا آپ کو دے گا. سب کہیں گے ہاللویا. اس نے سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا؟ روزے سے. روزہ رکھا, آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا ہے خداوند آسمان کے خدا, خدا عظیم و مہیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں, عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے, میں تیری کیا کرتا ہوں؟ منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلے رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن, کب؟ اب میں رات دن کیا کرتا ہوں جی؟ تیرے حضور. اب میں رات دن تیرے حضور کیا کرتا ہوں؟ اپنے بندوں اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں. اپنے گناہوں کا اقرار کیا, اس نے اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کیا اور روزے کے ساتھ اس نے اس کام کو شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور آگے جا کر آپ اس کو گھر جا کر پڑھیے گا, نہمیہ کی کتاب, یہ پوری سٹوری پڑھیے گا. اس نے کس طرح فصیل بنائی, اس نے کس طرح شہر کو قائم کیا, اس نے کس طرح جو کام ناممکن تھا اس نے ممکن کر دکھایا. اسی طرح میں اور آپ جب اپنے گھروں کے گرد, اپنے بچوں کے گرد, اپنے خاندان کے گرد, اپنے تمام گھر والوں کے گرد جب آپ دعا کی فصیل بنائیں گے, کلام کی فصیل بنائیں گے, دیوار بنائیں گے, یاد رکھیں ایک وقت آئے گا کہ خداوند آپ کی اور میری دعاؤں کو سنے گا. سب کہیں گے ہاللویا. اٹھ رات کے پہروں میں کیا کر, خداوند سے فریاد کر کے وہ کیا کرے. وہ جو بچے بے ہوش پڑے ہیں, وہ جو بچے بے ہوش پڑے ہیں, آج آپ اپنے گھروں میں ارد گرد کے لوگوں, اپنی محلے, اپنی جنریشن کو دیکھیں, اپنی یوتھ کو دیکھیں, پہ نہیں پہ بے ہوش, کوئی ہوش نہیں. چرچ بھی جانا ہے کوئی ہوش نہیں, کلام سننا ہے کوئی ہوش نہیں, کسی چرچ میں کسی کام میں حصہ لینا کچھ پتہ نہیں ہے. صرف ان کو اپنا ہے, ڈیوٹی پر جاتے ہیں, آتے ہیں, رات سوتے ہیں, صبح اٹھ کر پھر چلے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں, وقت تو گزر جائے گا, لیکن ایک وقت ایسا ہے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کا رزلٹ آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا. سب کہیں گے ہاللویا. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند ہمیں ان باتوں کو سوچیں اور اپنے گھر کو ذرا سامنے رکھیں. اپنے رکھو, دوسرے کو نہ رکھو, صرف اپنے گھر کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں میرے گھر کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ شوہر ہے تو اپنے شوہر کے لیے آج کے بعد دعا کیجیے گا. ہاللویا, تھینک یو لارڈ. گھر جا کر اپنے شوہر کے جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اچھا ہو, اس کے لیے مانگنا شروع کریں, اس کے لیے برکت چاہیں, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے. وہ بیماری جو آپ کو ڈراتی رہتی ہے, وہ مخالفت جو آپ کو ڈراتی رہتی ہے, وہ جادو ٹونے کے اثرات جو آپ کو ڈراتے رہتے ہیں, جنہوں نے پہلے نقصان کیا وہ آگے کرنے نہ پائیں گے. اگر آپ نے فصیل بنا لی, اگر آپ نے دیوار بنا لی, اپنے گھر میں کلام کو کھولیں. آج کل تو ہر ایک جگہ پر کلام آپ کو مل جاتا ہے. آپ کو اپنے اینڈرائڈ فون کے اندر کلام مل جائے گا. آپ اپنے گھروں میں بڑے بڑے اسپیکر رکھے ہوئے, لیکن کلام کو پلے کریں, اس کے اندر گیتوں کو پلے کریں, اس کے اندر کلام کو سنیں, دعا کو سنیں, تاکہ وہ فصیل بننا شروع ہو اور آپ اور میں اور ہم سب اس میں محفوظ ہو جائیں یسوع کے نام سے. تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں. کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پر اس کی فصیل ٹوٹی ہو, فاٹک اجڑے ہوئے ہیں. او ہاللویا, ہاللویا. وہ کون سی بیماری کے اندر ہے, وہ کون سی لاچاری کے اندر ہے, وہ کہاں پر پھنسا ہے, اس کو نکالنے کے لیے آپ کون ہیں. آپ کو خدا نے تلاش کیا ہے. اگر آپ پورے گھر کے علاوہ آپ اس چرچ میں آئے ہیں, خدا آپ سے بات کر رہا ہے. آپ کے گھرانہ کے لیے خدا آپ سے بات کر رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے خدا آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کے شوہر کے لیے, آپ کی بیوی کے لیے, آپ کے گھرانہ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے. تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس. آج آپ یہاں سے جائیں گے برکت لے کر, اور وہ برکت آپ اپنے گھر میں ریلیز کریں گے, اپنے بچوں میں ریلیز کریں گے, اپنے جاب میں ریلیز کریں گے, اپنے کاروبار میں ریلیز کریں گے. ہاللویا, تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. آئے اپنے آپ کو سوچیں اور سمجھیں کہ یہ کلام جو آج مجھ سے ہوا ہے یہ کیسا ہے. کہیں میں نے اپنے گھر کو بالکل کھلا تو نہیں چھوڑ دیا. یاد رکھیں خالی پلاٹ جب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی کچرا پھینک کر چلا جاتا ہے.
कोई भी कहीं से गुजर जाता है, कोई भी गाड़ी पार कर देता है। इसी तरह जब हम मैं और आप दुआओं के बगैर रहते हैं, जब हम दुआ नहीं करते, इब्लीस को मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें, अपना कचरा, अपनी लड़ाई, अपनी नशे की लानतें, आवारगी की लानतें वो फेंक देता है, वो छोड़कर चला जाता है। वो प्लाट एक वक्त आता है, गंदगी से भर जाता है, बदबू आना शुरू हो जाती है। लोग जब पास से गुजरते हैं, अपना मुंह छुपाकर, अपने मुंह को ढांप कर गुजरते हैं, क्योंकि वो प्लाट कचरे से भर चुका है। इसी तरह आज घरों में ऐसा है, अगर आप दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, चर्च नहीं आते जाते और प्रॉपर तौर पर चर्च को ज्वाइन नहीं करते, याद रखें इसी तरह ये बिल्कुल आज हमारे घरों में भी उसी तरह की चीजों की स्मेल आती है, गुनाह की बदबू आती है, गुनाह की बदबू आंखों से नजर आती है, गुनाह की बदबू हमें कानों में फील होती है, गुनाह की बदबू हमारी बातों में फील होती है। और उस गुनाह को, उस बदबू को खत्म